آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی اور ہمارے PTCL فون پر رات 2 بجے بیل بجی۔ میں نے نیند میں فون اٹھایا اور میں نے ہیلو کیا تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں سمجھی شاید یاسر کے ابو کا فون ہے سعودی عرب سے، اور میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی آئس کریم کھاؤ گی۔ میں نے فون بند کر دیا اور سو گئی۔ اگلی رات پھر 1 بجے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے فون اٹھایا اور ہیلو کیا اور پوچھا کون ہو، تو پھر وہ شخص بولا آپ آئس کریم کھاؤ گی۔ میں نے غصے سے کہا بغیرت اپنی ماں بہن کو کھلا اور فون بند کر کے سو گئی۔ اب وہ شخص کی روٹین بن چکی تھی، وہ روز رات فون کرتا اور یہی بات کہتا آئس کریم کھاؤ گی، اور بہت دھیرے طریقے سے وہ آفر کرتا تھا اور میں روز رات اس کو گالی دے کر فون بند کر دیتی تھی۔ کافی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک رات اس نے جب کال کی تو میں نے پوچھا کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو اور کیا چاہتے ہو، تو وہ شخص بولا نسرین نام ہے آپ کا۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گئی اور حیران تھی کہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور کیوں پریشان کر رہے ہو، تو وہ بولا نسرین جان سب بتا دوں گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس تجھے آئس کریم کھلانی ہے، بہت دل کرتا ہے جب سے دیکھا ہے تم سے ملنے کو، اور تیرا شوہر بھی ملک سے باہر ہوتا ہے، مگر میں نے اس کو کہا میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ پھر سے بولا نسرین آئس کریم کھا لو مزہ آئے گا۔ نہیں، میں نے نہ بول کر فون بند کر دیا اور سو گئی۔ اگلی رات 1 بجے پھر اس کی کال آئی اور میرے ہیلو کرتے ہی اس نے وہی بات دہرائی نسرین آئس کریم کھاؤ گی۔ میں نے کہا جب تم سچ سچ بتاؤ گے پھر میں بات کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کہا میں تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں اور میرا نام سجاد ہے، میں نے بہت مشکل سے تمہارا نمبر لیا ہے۔ اگلی رات سجاد کا فون آیا اور بولا نسرین صبح ملو مجھے، اور سجاد نے صبح 7 بجے مجھے فیض آباد ملنے کو کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ اگلی صبح میں یاسر کے کالج جاتے ہی فیض آباد پہنچ گئی اور بس اسٹاپ پر انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک کار میرے پاس رکی اور اس بیٹھے شخص نے مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، جی میرا نام سجاد ہے، کیسی ہو نسرین؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے محلے میں۔ سجاد میں کچھ ماہ پہلے ہی کرائے پر شفٹ ہوا ہوں۔ سجاد 50 سالہ مرد تھا۔ سجاد مسلسل 20 منٹ سے گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی اسلام آباد I9 کے ایک فلیٹ کے سامنے رکا اور مجھے بولا چل نسرین اتر، اس فلیٹ آج ہم باتیں کریں گے۔ میں اتری اور سجاد کے پیچھے چلتی ہوئی اس فلیٹ کے دروازے پر پہنچی اور سجاد نے چابی سے دروازہ کھولا اور ہم دونوں فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سجاد نے کہا چل نسرین تجھے گھر چھوڑ دوں۔ دن 2 بجے یاسر کے کالج گھر آنے سے پہلے مجھے سیٹلائٹ ٹاؤن اتار دیا۔ جب میں گھر آئی تو یاسر آ چکا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ ماں آپ کدھر گئی تھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ میں نے یاسر کو کھانا دیا اور خود بھی کھانا کھانے لگی۔ اب روز میں سجاد کے ساتھ رات کو فون پر باتیں کرتی ہوں اور ہم اکثر اکیلے باہر رات کو گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ سجاد شادی شدہ آدمی تھا اور 2 بچے تھے اس کے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس کی بیوی میری سہیلی بن گئی تھی، ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ سجاد کے ساتھ میری دوستی پکی ہو گئی تھی۔ مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا تو میں سجاد کو کہتی، وہ ہمارے گھر کا ہی فرد ہو گیا تھا۔ یاسر اسکول چلا جاتا اور میں اکثر ہی سارا اس کے گھر چلی جاتی اور اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ کچھ ماہ اس طرح ہی چلتا رہا، پھر میرا شوہر واپس آ گیا۔ میں موقع دے کر سجاد کے ساتھ فون پر باتیں کر لیتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے نئے پڑوسی آئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا تعارف سجاد اور اس کی بیوی سے کروا دیا تاکہ کوئی شک نہ ہو۔ میرا شوہر سجاد سے مل کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ لگتے تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک انسان ہیں، لیکن میں سب جانتی تھی۔ سجاد اماں سے محبت کرنے لگا تھا، کہتا تھا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میں تم سے دوسری شادی کر لیتا ہوں اور تم کو علیحدہ گھر لے کر دوں گا تو وہاں رہنا، لیکن میں مجبور تھی، میرا ایک بچہ تھا، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سجاد کو بتایا تو اسے غصہ آ گیا اور ناراض ہو کر میرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ ہمارے محلے سے کراچی چلے گئے۔ ایک مرتبہ میں نے سجاد کو فون ملایا لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آتے تھے جب سجاد اور اس کی بیوی ہمارے گھر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، رات دیر تک باتیں کرتے تھے۔ میرا شوہر واپس بیرون ملک چلا گیا اور میں اکیلی گھر رہ گئی۔ یاسر بھی چھوٹا تھا، میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں نے محلے میں کسی سے پوچھا کہ سجاد کدھر گیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے بتایا کہ وہ کراچی فلاں جگہ پر گیا ہے۔ میں نے پتہ کیا اور رات کو کراچی نکل گئی۔ 2 دن بعد میں کراچی پہنچی۔ گھر گھر کا پتہ پوچھ کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بھابھی بتا دیا ہوتا ہم آپ کو لینے آ جاتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں میرے کچھ عزیز رہتے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ کے گھر بھی آپ سے ملوں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سجاد بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا
اور کہنے لگا کہ تم کب آئی؟ میں نے کہا کہ میرے یہ عزیز رہتے ہیں، میں ان کے گھر آئی ہوئی تھی تو سوچا آپ کو بھی سلام کرتی رہوں۔ سجاد نے کہا تم نے میرے گھر کا پتہ کیسے لیا؟ میں نے کہا کہ محلے میں ایک عورت تھی جسے میں نے تمہارا پوچھا تھا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ میں کراچی تو جاننے ہی لگی ہوں، کیوں نہ آپ سے بھی ملتی رہوں۔ سجاد کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی بات نہ کر سکی۔ سجاد کی بیوی کہنے لگی کہ بھابھی آپ کچھ دن ہمارے گھر رہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یاسر کالج آتا ہے اور اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آج رات ہی چلے جانا ہے۔ سجاد سے کوئی بات نہ ہو سکی اور میں واپس اپنے شہر آ گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی سجاد سے ملنے کا پتہ نہیں کیا۔ میں اب اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور ضد کرنے لگی کیا آپ مستقبل کے لیے پاکستان آ جائیں، میرا دل نہیں لگتا۔ یاسر بھی کالج چلا جاتا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ میرا شوہر پاکستان آ گیا اور میرا دل ان کے ساتھ لگ گیا۔ اب میں نے سجاد کو کبھی فون نہیں کیا اور نہ ہی کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔